بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں عرفان جیلانی آپ سے مخاطب ہوں۔ آغاز کروں گا ایک خبر سے۔ خبر یہ ہے کہ شہباز شریف اور زرداری کی کسی سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے اس کو کہ بھائی آپ ہماری اگر گارنٹی لیتے ہیں اور آپ ملاقات کی گارنٹی لیتے ہیں اگر، تو ہماری برائے مہربانی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں اور آپ گارنٹی لیں ہماری، اور جو ہے تو ہم اپنا عدم اعتماد ہم واپس لینے کو تیار ہیں عمران خان کے خلاف۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہر دفعہ کی طرح اپنا وہی جملہ دوبارہ دہرایا کہ اقتدار تو بہت چھوٹی چیز ہے، میری جان بھی چلی جائے تو میں ان چوروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ وزیر اعظم نے ملنے سے انکار کر دیا۔ یہ بڑی مستند خبر ہے اور اس کی تصدیق آپ کو کل پرسوں میں شاید ہو جائے، شاید نکل جائے یہ خبر۔ بہرحال خبر تو ویسے بھی نکل گئی ہے۔ اینکر عمران خان صاحب نے بھی آج ایک ٹویٹ کیا ہے جس کا مطلب تقریباً یہی ہے۔ تو میں ایک عالم کی آپ کو کہانی سناتا ہوں کہ ایک عالم تھا، مسجد میں واعظ دے رہا تھا کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ایسا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کو پڑھنے سے آپ بڑے سے بڑا دریا عبور کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں تو ہواؤں میں جو ہے اڑ سکتے ہیں، آپ بسم اللہ پڑھیں تو قلاؤں میں تیر سکتے ہیں، آپ بسم اللہ پڑھیں تو یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ عالم نے بڑا زبردست واعظ دیا، بسم اللہ کی برکت اور بسم اللہ کی طاقت بتا رہا تھا وہ عالم۔ وہ وہاں ایک دیہاتی مسجد میں بیٹھا ہوا یہ واعظ سن رہا تھا، مسلمان تو تھا، دل میں ایمان تو تھا، لیکن جو عالم صاحب جو بھی بات کرتے تھے وہ بیچارہ غریب دیہاتی، اس کے پاس تو علم نہیں تھا قرآن اور حدیث کا۔ اس نے کہا جی جو مولوی صاحب کہتے ہیں وہ اس پر دل سے ایمان لے آیا۔ اب جناب اس جو دیہاتی تھا اس کا گاؤں تھا دریا کے دوسرے پار، تو وہ مسجد سے نماز پڑھ کے روزانہ نکلتا تھا، بسم اللہ پڑھتا تھا، اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ بسم اللہ پڑھ کر وہ دریا پار کر کر وہ چلا جاتا تھا اپنے گاؤں، اور کشتی وہاں کوئی اویلیبل نہیں تھی۔ ایک دن جو ہے وہ مولوی صاحب اس کو راستے میں مل گئے، وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا دریا پار کرنے کے لیے۔ تو جب وہاں پہنچا تو مولوی صاحب ایک دم رک گئے اور کھڑے ہو کے انتظار کر رہے تھے۔ تو اس دیہاتی نے مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو مولوی صاحب نے کہا بھائی کشتی یہاں کوئی ہے نہیں تو ہم جائیں گے کیسے، میں انتظار کر رہا ہوں کوئی کشتی آئے تو ہم دریا پار کریں۔ اس دیہاتی نے کہا مولوی صاحب آپ نے تو اس دن ہمیں واعظ دیا تھا، ہمیں بتایا تھا کہ بسم اللہ کی برکت اتنی ہے کہ بسم اللہ پڑھو اور دریا پار کر جاؤ گے، تو بسم اللہ پڑھیں اور چلے میرے ساتھ دریا پار کرنے۔ عالم نے کہا بیٹا ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوئی نظام بنایا ہے، خالی بسم اللہ پڑھنے سے دریا پار نہیں کر سکتے۔ دیہاتی نے کہا مولوی صاحب جس دن سے میں نے آپ سے سنا ہے میں تو اس دن سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ دریا روز کراس کر کے جا رہا ہوں بغیر کشتی کے۔ تو عالم صاحب جو ہے وہ ہنسنے لگ گئے، کہتے ہیں ایسے نہیں ہوتا بیٹا، ایسے نہیں ہوتا۔ اس نے کہا دیکھیں آپ، اس دیہاتی نے بسم اللہ پڑھا اور واقعی وہ دریا پر چلنے لگ گیا۔ آدھے راستے پہ پہنچا، اس نے آواز دی مولوی صاحب آ جاؤ بسم اللہ پڑھو اور آ جاؤ۔ مولوی صاحب حیران یہ کیسے ہو گیا، لیکن بہرحال مولوی صاحب نے کہا اچھا چلو میں بھی ٹرائی کرتا ہوں۔ مولوی صاحب نے بسم اللہ پڑھا تو وہ بس 4 قدم آگے گئے ہوں گے کہ وہ دریا میں ڈوب گئے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ مولوی صاحب کا ایمان نہیں تھا۔ مولوی صاحب زبان سے تو تقریریں اچھی کر رہے تھے، زبان سے تو باتیں اچھی کر رہے تھے، لیکن مولوی صاحب کا ایمان نہیں تھا۔ اس غریب دیہاتی کا اس بات پر اور اللہ کی ذات پر اتنا ایمان تھا کہ اس نے بسم اللہ پڑھی اور وہ دریا پار کرتا تھا روزانہ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا فضل الرحمان عالم ہے، عالم کی برائی نہ کرو، خدا کی قسم میں دل سے احترام کرتا ہوں تمام عالم دین کا، جتنے عالم دین ہیں میں ان کے ہاتھ چومتا ہوں جن کو میں سمجھتا ہوں۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ میرے دلی جذبات ہیں۔ لیکن جب میں فضل الرحمان کو دیکھتا ہوں تو فضل الرحمان صاحب مجھے کہیں سے عالم دین اس لیے نہیں لگتے کہ عالم دین تو ایک نمونہ ہے امت کے لیے کہ بھائی آپ نے عمل کر کے دکھانا ہے۔ آپ کو قرآن منع کر رہا ہے کہ آپ نے چوروں کے ساتھ نہیں جانا، آپ چوروں کے ساتھ کھڑے۔ آپ کو قرآن منع کرتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ نہ کھڑے ہونا، آپ ظالموں کے ساتھ کھڑے۔ آپ کو قرآن کہتا ہے کہ ظالموں کا جو ہے وہ خاتمہ کرو، آپ انہی چوروں کے ساتھ، انہی ظالموں کے ساتھ، انہی میں وہ ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ جو شخص ملے گا وہ بھی ظالم ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کون لوگ ہیں یہ
جو فضل الرحمان صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے عالم دین ہے اور انہیں برا نہ کہا جائے، میری بات اگر کسی پوائنٹ سے بھی کوئی شخص سمجھا دے مجھے، تو میں جا کے مولانا کے ہاتھ پہ بیعت لے لوں گا، فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پہ. لیکن مجھے صرف یہ سمجھا دو، کل تک عورت کی حکمرانی ناجائز تھی، اپنے اقتدار کے لیے عورت کی حکمرانی بھی جائز ہو گئی تھی، ان کی بے نظیر کو انہوں نے تسلیم بھی کر لیا تھا، ان کی حکومت میں جو ہے وہ عہدے بھی لیتے رہے اور یہ سارا کچھ تھا. تو بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ یہ کس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں سب کچھ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں، ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں. برائی کو دیکھو، اسے ہاتھ سے روکو، یہ اللہ کا حکم ہے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اسے زبان سے روکو، جو میں کرتا ہوں. اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو کم از کم ایمان کا آخری درجہ ہے کہ اس کو دل سے برا جانو. یار یہاں تو لوگ دل سے بھی برا نہیں جانتے. آپ کو آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کا شوق ہے لوگوں کو. ابھی بھی دیکھیں نا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نواز شریف کو بھی آج بھی سپورٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پیپلز پارٹی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. گو کہ پیپلز پارٹی کو زیادہ تر لوگ وہ سپورٹ کرتے ہیں جن کے کوئی نظریات نہیں ہے، ان کے اپنے مقاصد ہیں، ان کے اپنے جو ہے وہ کاروبار چل رہے ہیں، ان کے اپنے دھندے چل رہے ہیں. یہاں پر یہاں سندھ میں تو یہی حال ہے. شاید نون لیگ کو لوگ شاید اس لیے سپورٹ کرتے ہیں، وہاں پنجاب میں برادری سسٹم زیادہ ہے، پنجاب میں جو ہے وہ رکھ رکھاؤ تھوڑا سا اس حوالے سے زیادہ ہے کہ جی وہ باپ دادا کا ووٹ تھا، باپ دادا سپورٹ کر رہے ہیں نون لیگ کو، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں. تو دیکھیے اس طرح کے معاملات جو ہے یہ مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس طرح ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. کہ بھائی عالم دین ہو آپ، تو آپ کو ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ حق کے ساتھ کھڑا ہے. تو حق کدھر ہے یہ آج ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب کو نظر آ رہا ہے. بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان کا ووٹ بینک کم ہو گیا ہے قومی اسمبلی میں اور اپوزیشن کا زیادہ ہو گیا. یہ باتیں ساری چل رہی ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. لوگ جو ہے بیچارے بہت پریشان ہو رہے ہیں کہ یار دیکھو نمبرز جو ہے ویسے حکومت کے پاس کم ہو گئے. بھائی کیسے کم ہو گئے مجھے بتائیے. عمران خان کے 14 MNAs آپ نکال لیں جو ہے وہ چلے جی منحرف ہو گئے ارکان. آج سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے ایک ورڈکٹ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی انڈیویجول ووٹر کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے ووٹ کی، انڈیویجول ووٹر کی کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات میں اس پہ بات کروں گا کہ جی ٹھیک ہے کہ ووٹ دینے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، بالکل آپ ووٹ دیجئے. 100 نہیں 14 نہیں 50 لوگ آگے جو ہے عمران خان کے جو ہے نا وہ منحرف ہو جاؤ اور جا کے ووٹ دے دو. آپ کو 50 لوگوں کا حق دینا چاہیے. دیکھیے فلور کراسنگ ہے جرم. جب وہ 50 لوگ آ کے ووٹ کریں نا عمران خان کے خلاف تو پھر وہ ہو گئے جرم کے مرتکب. جب جرم کے مرتکب ہو گئے تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہے کہ بھائی آپ نے فلور کراسنگ کی، اس لیے آپ کا ووٹ میں تسلیم کر نہیں سکتا کیونکہ فلور کراسنگ تو جرم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 14 کیا 24 کیا 40 کیا 50 کیا سارے کے سارے بھی عمران خان کو چھوڑ کے چلے جائیں تب بھی یہ عدم اعتماد اس طرح تو کامیاب نہیں ہو سکتا اپوزیشن کا. یہ اپوزیشن کو بھی اب تک سمجھ میں آ گئی ہوگی بات کہ اس طرح تو یہ بندے توڑنے تھے تو ان کے تو اربوں روپے بیچاروں کے ضائع ہو گئے. کسی کو 20 کروڑ دیے، کسی کو 16 کروڑ دیے، کسی کو 18 کروڑ دیے اور اس کے شواہد موجود ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس. یہ خبر ہے بالکل تمام ویڈیو ریکارڈنگ تمام چیزیں اس کے شواہد ثبوت موجود ہیں. وقت آنے پر انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب قوم کے سامنے رکھیں گے اور شاید ہو سکتا ہے عدالت عالیہ میں بھی پیش کریں وقت آنے پر. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جی ہاں بالکل حکومت کے لیے خطرہ جب ہوگا جب 2 اتحادی کوئی 5 ووٹوں والے یا 6 ووٹوں والے، میرا مقصد ہے MQM اور قاف لیگ، یہ دونوں ایک ساتھ اگر چلے جائیں تو حکومت کے لیے اس میں خطرہ ہو سکتا ہے. ادروائز میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جو پریشان ہے اپوزیشن نا، یہ اسی وجہ سے پریشان ہے، ان کے پاس نمبر ہی پورے نہیں ہیں. یہ پریشان ہو گئے ہیں کہ کیا کریں، راستہ نہیں مل رہا ان کو. یہ تو پھنس گئے چاروں طرف سے بند گلی میں آ کے کہ اب. اور میں نے کل بھی کہا تھا آج دوبارہ بتاتا ہوں کہ ان کو خوف یہ نہیں ہے کہ عدم اعتماد ہار جائیں گے تو بے عزتی ہوگی. عزت بے عزتی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، آنی جانی چیز ہے ان کے لیے نا. غیرت نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے سب نے دیکھا ہے، یہ تو ہمارے سب کے سامنے. ان کو اصل خوف یہ ہے وہ جو عمران خان نے کہا تھا نا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، یاد رکھنا تم تیار رہنا
जो अदम एतमाद नाकाम होने के बाद मैं तुम लोगों के साथ करूंगा, उसके लिए तैयार रहना। आप यकीन करें, उस एक जुमले ने इनको ऐसा खौफ दिलाया हुआ है कि इनकी रातों की नींद हराम हो गई है। ये परेशान हो गए कि अगर हम अदम एतमाद कामयाब ना कर सके, पंगा तो हमने ले लिया इमरान खान के साथ, लेकिन हम अगर अदम एतमाद अब कामयाब ना कर सके तो इमरान खान ने हमें छोड़ना नहीं है, कहीं का नहीं रखना। और ये हमें पता है, हमने देखा है, ये इमरान खान का रिकॉर्ड है, वो जो कहता है वो करता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये है इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल। ओआईसी भी मुल्क में जारी है, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ सहाफ़ी भी आजकल पागल हो गए हैं ओआईसी से, जो ओआईसी के बारे में फजूल किस्म के ट्वीट्स कर रहे हैं। ऑपोजिशन तो वैसे ही पागल हो गई थी, पागल तो नहीं हुई थी, खैर ये ज़्यादा होशियार बनते हैं। वो कहते हैं ना, डेढ़ होशियार भी हमेशा चोट खाता है, तो ये डेढ़ होशियारी में हमेशा चोट खा रही है हमारी ऑपोजिशन। और बस आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही है। और ये सियासी सूरत हाल है, बिल्कुल मुतमईन रहे, कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पोजीशन इस वक्त पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है, जब से ये जो है वो मामला अदालत में गए और चीजें क्लियर होना शुरू हुई हैं आहिस्ता आहिस्ता कौम के सामने कि भाई 14 क्या 50 भी चले जाए इमरान खान को छोड़ के, तब भी इमरान खान को शिकस्त नहीं दी जा सकती। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।